الحمد للہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم وقف کے نظام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وقف کی بنیاد انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ وہ وقف کو جنم دیتا ہے، اور یہ جذبہ قرآن اور حدیث سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس جذبے کو پیدا کرنے کے بہت سارے نصوص ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو اور اس دانے میں سے 7 کوپلیں نکلیں اور اس میں سے ہر کوپل میں 100 دانے ہوں، یعنی 700۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں بڑی کشادگی ہے، اور اللہ علم والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو غیر معمولی جذبہ انفاق پیدا کرنے والی آیت ہے یہ، کہ 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ وہ کتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو وقف کی بنیاد ہے، جس میں صدقہ جاریہ کا تصور دیا گیا ہے، کہ آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو صدقہ کرے تو اس کی برکتیں، اس کا سلسلہ لمبی مدت تک چلتا رہے۔ اس جذبے کو نشو و نما دینے والی حدیث آپ کے سامنے پیش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ ایک مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے جو اعمال، اس کی جو نیکیاں پہنچتے ہیں، جن کا فیض اسے حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے۔ فرمایا علما علمہ ونشرہ، کوئی علم وہ لوگوں کو سکھائے اور پھیلائے تو علم کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ او ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد وہ اپنے پیچھے چھوڑے تو نیکی کا ایک سلسلہ جاری ہوگا، نیکی اور آگے پھیلے گی۔ او مصحفا ورثہ، قرآن کا ایک نسخہ وہ اپنے پیچھے چھوڑے تو پھر اس سے اور نسخے تیار ہوں گے۔ اس زمانے میں نسخے سے نسخے تیار ہوتے تھے۔ او مسجدن بناؤ، ایک مسجد کی تعمیر کر دے، وہ قیامت تک مسجد رہے گی۔ او بیتن لابن السبیل، مسافروں کے لیے وہ ایک مسافر خانہ، ایک گھر بنا دے۔ او نہرن اجراہ، یا ایک نہر جاری کر دے، لوگوں کے پانی پینے کا اور مویشیوں کو پلانے کا اور کھیتوں کو سیراب کرنے کا انتظام ہو جائے گا۔ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ وحیاتہ، کہ جب آدمی کی صحت اچھی ہو، حالت صحت میں ہو اور زندگی کے شباب میں ہو، یعنی ایسا نہیں ہو کہ مرض الموت آیا، موت کے بستر پہ پہنچے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خیال آیا، بلکہ وہ حالت صحت میں، حالت زندگی میں وہ صدقہ کرے تو وہ اس کے کام آئے گا، جو موت کے بعد بھی اس کو ملے گا۔ تو یہاں سے ایک تصور پیدا ہوا صدقہ جاریہ کا، کہ آدمی اپنی زندگی میں خرچ کرے اور اس کا ثواب اسے بعد میں بھی ملتا رہے۔ تو پھر لوگوں کے دل میں جذبہ پیدا ہونا فطری بات تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں یہ جذبہ بہت ابھر کر سامنے آیا صحابہ کے ذریعے سے۔ تو ایک صاحب تھے، مخیریق ان کا نام تھا، یہودی تھے، اور غالب امکان ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو۔ جنگ احد میں وہ شامل تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اس معرکے میں کام آ جاؤں تو میرے 6 باغ باؤنڈری سے گھرے ہوئے وہ آپ کے لیے ہیں. تو وہ اس جنگ میں کام آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کو غریبوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس کی جو بھی آمدنی ہوگی وہ غریبوں میں تقسیم ہوگی. اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دیکھا مدینے میں کہ ایک روما نام کا ایک کنواں ہے، بیر روما اس کو کہتے ہیں، اس کا پانی ٹھنڈا ہے، اس کا پانی میٹھا ہے. عام طور سے کنووں کا پانی میٹھا نہیں تھا، اس ایک کنواں کا پانی اچھا اور میٹھا تھا، لیکن وہ کنواں کسی یہودی کی ملکیت میں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اسے خریدے گا اور خرید کر اس طرح کر دے گا کہ وہ بھی اس سے پانی نکالے اور دوسرے مسلمان بھی اس سے پانی نکالے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسے خریدا اور خریدنے کے بعد اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اب اس میں سے سب لوگ پانی نکالیں، پانی اس کا بکے گا نہیں، فری سب لوگ نکالیں اور پئیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے جنگ فتح کے بعد آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ مجھے خیبر کے فتح کے نتیجے میں جو وہاں کی زمینیں تقسیم ہوئی ہیں تو مجھے جو زمین ملی ہے وہ میری ساری جائیداد میں سب سے بہترین وہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے میں اس کا کیا کروں، اس کا کوئی اچھا استعمال کرنا چاہتا ہوں. سب سے اچھی پراپرٹی میری وہی ہے، پرائم، موسٹ پرائم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسا کرو کہ اگر چاہو تو اس کو وقف کر دو، اس طرح سے وقف کرو کہ وہ خود تو مطلب وہ وقف ہو جائے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ لوگوں کو پہنچتا رہے. تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز یا یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور آپ نے اس کو صدقے کی نیت سے وقف کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ اسے نہ بیچا جائے گا، نہ خریدا جائے گا، نہ وہ کسی کی وراثت میں آئے گی، نہ وہ کسی کو ہبہ کی جا سکے گی، اور اس کے بعد اس کی جو آمدنی ہوگی وہ غریبوں میں تقسیم ہوگی، رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی، اس سے غلاموں کو آزاد کرایا جائے گا، اس سے راہ خدا میں اس کو خرچ کیا جائے گا، مسافروں پر خرچ کیا جائے گا، مہمانوں کی مہمان نوازی میں وہ کام آئے گی، اور جو اس کا ذمہ دار ہوگا تو وہ اس میں سے وہ بھی معروف طریقے سے، مناسب طریقے سے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس طرح سے کہ اس سے دولت حاصل کرنا مقصد نہیں ہو، بس یہ کہ کچھ فائدہ ہو جائے. یہ سب انہوں نے اختیارات دیے اور اس طرح سے ایک وقف کا ایک پورا خاکہ جو ہے وہ پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان اس موقع پر درج کرایا ہے وہ وقف کا ایک پورا نظام، پورا ایک خاکہ پیش کرتا ہے. پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور بڑے بڑے صحابہ نے اور بہت زیادہ لوگوں نے اپنے بہترین مال، اپنی بہترین پراپرٹیز، بہترین جائیدادیں وہ انہوں نے وقف کی، اور مقصد یہی تھا کہ وہ وقف ہو جائے گی، اس کو محفوظ رہے گی، بیچی نہیں جائے گی، اس میں کوئی اس کو ختم نہیں کرے گا، اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے سماج کی جو بہت ساری ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی. تو وقف کی روح یہ ہے. وقف کا جو نظام ہے وہ بڑا ایک انوکھا نظام ہے. اس کی کچھ خصوصیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ایک سسٹینیبل نظام ہے، یعنی باقی رہنے والا. اگر آپ نے اسی طرح سے نقد تقسیم کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ خرچ ہو جائے گا، لیکن جب آپ کوئی پراپرٹی وقف کر دیتے ہیں تو پھر وہ باقی رہتی ہے اور وہ مسلسل لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ملک کے حالات اچھے ہوں، خراب ہوں، حکومتیں بدلتی رہیں اور کبھی قحط سالی ہو، کبھی معاشی حالت اچھی ہو یا خراب ہو، اس سے قطع نظر وقف کی جائیدادوں سے حاصل ہونے والی آمدنی وہ لوگوں کو فیض پہنچاتی رہے گی. یہ حکومتوں کے جو فنڈ ہیں ان سے زیادہ سسٹینیبل ہے،
کیونکہ حکومتوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ان کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے جو عوام کے اوپر جو چیز ڈیپینڈ کرتی ہے وہ بھی اتنی سسٹینیبل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بھی حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی سسٹینیبل نظام ہوتا ہے، بہت ہی پائیدار نظام ہوتا ہے کہ اس میں مسلسل حالات سے قطع نظر مسلسل اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ایک اس کا فائدہ ہے۔ دوسرا، یہ مسلسل اس میں نشو و نما ہوتی ہے، ایور گروئنگ، کہ یہ اس میں اس کی قیمت میں، اس کی افادیت میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ زمین وقف کی، اس پر 1 منزلہ عمارت بنی، پھر آگے اس کی آمدنی سے 2 منزلہ بن گئی، 3 منزلہ بن گئی، اور وہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہوتی رہی۔ اسی طرح اس میں ایک جو ضرورت مند ہے ان کا بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی، یعنی جب لوگ صدقہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس کو دیتے ہیں، اور جو مانگنے جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی عزت کو پر ایک طرح سے سمجھوتا کر کے جاتا ہے مانگنے کے لیے، لیکن یہ تو انہی کا حق ہوتا ہے، یہ انہی کا حق ہوتا ہے، وہ ایک حقدار کی حیثیت سے پہنچتے ہیں کہ بھئی یہ میرا رائٹ ہے، میں اس کا بینیفیشیری ہوں، قانونی اس کا بینیفیشیری ہوں، تو اس طرح سے وہ جا کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس میں ان کی عزت نفس پہ کوئی حرف نہیں آتا ہے، کیونکہ وہی اصل میں اس کی منفعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو نظام ہے یہ کمپریہنسو ہوتا ہے، ہماگیر ہوتا ہے۔ عام طور سے جب لوگ صدقہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے کچھ خاص ضرورتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو وقف کا نظام ہے وہ سماج کی ساری ضرورتوں کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ وقف کی جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں اور وقف کے جو مدیں جن میں وہ وقف کی آمدنی خرچ ہوتی رہی ہے، تو اس میں یہ بھی درج کیا جاتا رہا ہے، یعنی یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں میں جو کپڑے دولہا اور دلہن کے ہوتے ہیں وہ وقف کی آمدنی سے دیے جائیں۔ کچھ خاص کپڑے ہوتے ہیں، تقریباتی لباس ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، تو اس کا انتظام وقف کی آمدنی سے کیا جائے۔ یہ بھی وقف کے یعنی جتنے بھی سوشل رسپانسبلٹی سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں اور سوشل انشورنس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کو کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کی بھرپائی جو ہے وہ وقف کے ذریعے سے ہو۔ نہ صرف یہ کہ غریب بلکہ مالداروں میں سے بھی جب کسی کو کسی خاص قسم کی ضرورت ہو تو وہ اس سے پوری کر دی جائے۔ تو اس طرح سے ایک جامع نظام ہے۔ تو یہ جو وقف کا نظام ہے یہ اسلام کی ایک بہت ہی ایک خوبصورت سوغات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس کی جو انتظامی شکل ہے اس کو بہتر بنایا جاتا رہا۔ جیسے جیسے وقت بڑھتے رہے، جیسے جیسے اسلام پھیلتا رہا، اسلام کی تعلیمات پھیلتی رہیں، اسی طرح لوگوں میں وقف کا جذبہ بھی نشو و نما پاتا رہا، بڑھتا رہا۔ تو اسلام کے ساتھ ساتھ وقف کا رجحان بھی پوری دنیا میں پھیلا، اور جہاں جہاں اسلام پہنچا وہاں وہاں وقف کا ٹرینڈ بھی پہنچا، وقف کی روایت بھی وہاں پہنچی۔ چنانچہ وقف کے اچھے انتظام سے متعلق بہت ساری ترقیاں ہوئی۔ سب سے پہلے وقف کا الگ حکومت کے رجسٹر ہوتے تھے، دیوان ہوتے تھے، اس میں وقف کا الگ رجسٹر بنایا گیا۔ پھر وقف کی نگرانی کا الگ ادارہ قائم کیا گیا، اور وقف سے متعلق پورا ایک قانون تیار کیا گیا، اور اس طرح سے ایک بہت ہی منظم طریقے سے وقف کا پورا ایک نظام وہ پوری دنیا میں قائم ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں وقف کی جو جائیدادیں ہیں جو یہاں کے لوگوں نے وقف کی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، لیکن وہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وقف کی جائیدادیں ہندوستان میں ہیں، اور ہندوستان میں بھی وہ دیگر بہت سارے اداروں سے بہت زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بہت سارے حصے پر قبضہ ہو چکا ہے، بہت سارے حصے جو ہیں وہ متنازع ہیں،
بہت سارے حصے جو ہے وہ ایک طرح سے ناکارہ بنا دیے گئے ہیں، ان سے آمدنی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جب مسلمانوں کی مختلف یعنی جہاں جہاں حکومت تھی تو وہاں پر وقف کا نظام وہ بہت ہی عمدہ طریقے سے کام کرتا تھا۔ وقف کے سلسلے میں ابھی جو بل آیا ہے اور جس پر سارے ہی مسلمانوں کو تشویش ہے، اس کے سلسلے میں بھی ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس بل میں 4-5 بڑی قباحتیں ہیں۔ ہمارے جو اہل نظر لوگ ہیں انہوں نے پوری اس کا تجزیہ کیا ہے اور اسے ڈاکومنٹیڈ کر کے پیش کیا ہے۔ میں یہاں بہت ہی مختصر وقت میں بتاؤں گا کہ اس میں 4-5 بہت بڑی قباحتیں ہیں۔ تو پہلی قباحت جو ہے وہ مذہبی مداخلت کی ہے کہ وہ پراپرٹی جو خالص مسلمانوں کی ہے اور جس کا انتظام صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، اس کی اگرچہ وہ کئی وجوہات کی وجہ سے اس کے انتظام میں مسلمان اور غیر مسلم سبھی اب تک شامل رہے ہیں، اسے اس طرح سے ایسی شکل دی جا رہی ہے کہ جس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پورے طور پر یا بڑے طور پر وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں اس کا پورا انتظام آ جائے۔ تو ایک تو یہ مداخلت ہے، یعنی ادارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر مکمل طور پر غیر مسلموں کے ہاتھ میں آ جائے۔ یعنی اگر 14 بورڈ کے ارکان ہیں تو اس میں سے 4 مسلمان ہوں صرف اور باقی 10 غیر مسلم ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے جو احکام ہیں، مذہبی احکام، اس میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر وقف کا ایک حکم یہ ہے کہ جو چیز ایک بار وقف کر دی گئی وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہو گئی، تو اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جو مداخلت ہے وہ سرکاری مداخلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے نمائندہ بورڈ کے زیر انتظام رہے، لیکن اب اس میں بہت زیادہ اختیارات وہ کلکٹر کو دے دیے گئے، اور ریاستوں سے زیادہ اختیارات جو ہے وہ مرکز کو دے دیے گئے۔ تو مرکزی حکومت کو اختیارات زیادہ دے کر سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کلکٹر کے ہاتھ میں اختیارات دے کر اسے گویا کہ مسلمانوں کے سے لے کر حکومت، خالص حکومت کے ہاتھوں میں دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وقف کے کردار کو اور اس کی حیثیت کو کمزور کرنا، یعنی ابھی تک یہ تھا کہ وہ بہت ساری قانونی مداخلتوں سے وقف کی جائیدادیں ایگزمپٹڈ ہوتی تھی، مستثنیٰ ہوتی تھی، لیکن ابھی یہ جو نیا بل ہے اس میں وہ ساری چیزیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں جو عام قوانین ہیں وہ وقف کے، حالانکہ وقف کا خصوصی کردار ہے، خصوصی حیثیت ہے، لیکن اس میں بھی مداخلت کے مختلف راستے پیدا ہو جائیں، تو اس کا جو وقف کا جو کردار ہے، وقف کا جو ادارہ ہے وہ خود کمزور ہو جائے۔ اور اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ ہے کہ یہ جو بل ہے وہ اس بات کا بڑا امکان پیدا کرتا ہے کہ وقف کی بہت ساری جائیدادوں پر حکومت کا قبضہ ہو جائے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے یہ بل منظور ہوگا، قانون بنے گا، خدا نہ کرے ایسا ہو تو 3 مہینے کے اندر رجسٹریشن ہو جانا چاہیے، نہیں ہو سکے تو 6 مہینے کے اندر ہو جائے، اور رجسٹریشن کے لیے ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے جو یہ بتائیں کہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری پراپرٹیز جن کے ڈاکومنٹ نہیں ہیں ان کا رجسٹریشن نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسرے یہ کہ 3 مہینے 6 مہینے کی مختصر مدت میں اتنی بڑی تعداد کے پراپرٹیز کو انرول کرنا بھی آسان نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو سب کے ڈاکومنٹس نہیں ہے، کئی 100 سال پرانے وقف ہیں۔ بہت سے وقف جو ہیں وہ گویا کہ لوگوں نے وصیت کر دی، زبانی وصیت اور وقف ہو گئے، زبانی طور پر کہہ دیا اور وقف ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جن اوقاف کی جائیدادوں کے کاغذات موجود نہیں ہیں ان کا رجسٹریشن نہیں ہو پائے گا،
اور رجسٹریشن نہیں ہوگا تو پھر حکومت کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ یہ بالکل NRC CA کی طرح کا معاملہ ہے کہ جن کے پاس شہریت کے کاغذات نہیں ہوں گے وہ شہری نہیں قرار پائیں گے، شہری نہیں قرار پائیں گے تو پھر ان کو ملک میں باعزت زندگی گزارنے کا حق نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اوقاف کی جائیدادوں کا معاملہ ہے کہ جب ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے تو رجسٹریشن نہیں ہوگا، رجسٹریشن نہیں ہوگا تو پھر وقف کی جائیدادیں نہیں مانی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے لوپ ہول ہیں، بڑی بڑی قباحتیں ہیں۔ ان قباحتوں کے ہوتے ہوئے یہ بل مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کے لیے کیونکہ صرف یہ نہیں کہ محض کھلی ہوئی جائیدادیں ہیں، یہ وہ جائیدادیں ہیں وقف کی جن پر مسجدیں قائم ہیں، یہ وقف کی وہ جائیدادیں ہیں جن پر قبرستان قائم ہیں، یہ وقف کی وہ جائیدادیں ہیں جن پر مدارس قائم ہیں، یہ وقف کی وہ جائیدادیں ہیں جن پر یتیم خانے قائم ہیں، اور یہ وقف کی وہ جائیدادیں ہیں جن کی آمدنی سے اس لیے وقف کیا گیا تھا کہ ان کی آمدنی سے مسلمانوں کی بہت ساری جو سماجی ضرورتیں ہیں، غربت کا ازالہ ہے اور جہالت کا ازالہ ہے، وہ ساری چیزوں کا ازالہ ہوگا، ان ضرورتوں کی تکمیل ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے جس کے لیے کئی محاذوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ 4 محاذ ایسے ہیں کہ جن پر ہمیں توجہ دینا چاہیے بڑے اختصار کے ساتھ۔ پہلا جو ہے وہ سیاسی محاذ ہے کہ مسلمان اپنے سیاسی وزن، ظاہر ہے کہ جو ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی اس ملک میں، اور تعداد کا اپنا ایک سیاسی وزن ہوتا ہے، اس سیاسی وزن کو استعمال کریں اس بل کو رکوانے کے لیے اور وقف کے تحفظ کے لیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ قانونی ہے۔ یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں قانونی چارہ جوئی کا کوئی حاصل نہیں ہے، اگرچہ بعض تلخ تجربے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک راستہ ہے جس سے ہم اپنے حقوق کے تحفظ کی کوششیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے کوششیں کی، اور آنے والی نسلوں کے سامنے جواب دہ ہو سکتے ہیں، ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے کوششیں کی۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ وقف کے دشمن ہیں، جو وقف کے مخالف ہیں، وہ قانونی ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں۔ تقریباً 150 کے قریب PIL جو ہے وہ عدالتوں میں جمع ہے وقف کے خلاف، تو پھر وقف کے تحفظ کے لیے بھی عدالتوں سے رجوع ہونا چاہیے اور طاقتور طریقے سے رجوع ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ اہم ہے اور جس میں ہم سب کا رول ہے وہ ہے رائے عامہ کی ہمواری۔ رائے عامہ، پبلک اوپینین، مختلف دیگر امور کی طرح سے وقف کے معاملے میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ وقف کے سلسلے میں بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا، مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں جو وقف کی اتنی زیادہ جائیدادیں ہیں، یہ اصل میں پہلے جو مسلمان حکومتیں تھی، حکمراں تھے، انہوں نے، مسلم بادشاہوں نے یہ وقف کیا، اور مسلم بادشاہوں نے پبلک پراپرٹی کو وقف کیا اس وقت کی ضرورتوں کے لیے، اور چونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہے تو موجودہ حکومت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وقف وہ پبلک پراپرٹی کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ فقہاء نے اس کو وقف غیر صحیح کہا ہے۔ وقف کے سلسلے میں مسلمانوں کے سامنے بھی، حکمرانوں کے سامنے بھی یہ بات بہت واضح رہی ہے کہ وقف اسی جائیداد کا ہو سکتا ہے جو کسی فرد کی ملکیت ہو، پرائیویٹ پراپرٹی، اور اس میں جو مالک ہو وہی وقف کر سکتا ہے، ورنہ وقف ہی نہیں ہوگا۔ تو مالک وقف کرے گا اور اپنی مملوکہ جائیداد کو وقف کرے گا۔ تو حکمرانوں نے بھی جو وقف کیا ہے وہ انہی جائیدادوں کو وقف کیا ہے جو کہ ان کی اپنی پرائیویٹ پراپرٹی تھی، اور اس کے علاوہ جو بہت سارا وقف ہے، بڑی جو تعداد ہے وقف کی، وہ مسلمانوں نے خود اپنی جائیدادوں کو وقف کیا۔
تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ بادشاہوں نے پبلک پراپرٹی کو وقف کیا ہے، یہ مسلمانوں نے اپنی ذاتی جائیدادوں کو وقف کیا۔ تو ایسے بہت سارے پروپیگنڈے، یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں نے دوسری جائیدادوں پر قبضہ کر کے ان کو وقف کیا۔ اس کو بھی رد کرنے کی ضرورت ہے کہ وقف یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان ایسی چیزوں کو وقف کرنے کے شرعاً مجاز ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے رائے عامہ کو ہموار کرنا ضروری ہے۔ وقف کی جو شرعی حیثیت ہے، وقف کے جو شرطیں ہیں، وقف کی جو روشن تاریخ ہے، وقف کا جو سماج کی تعمیر و ترقی میں جو رول ہے، ان پر آپ لوگ لکھیں، سوشل میڈیا میں لکھیں، پرنٹ میڈیا میں لکھیں، جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچائیں۔ غرض یہ کہ وقف کے سلسلے میں جو بھی غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب دینے میں ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز جو ہے، چوتھی چیز، وہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقف کی حفاظت کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب لوگوں کی، ان کی ملکیتوں کی حفاظت کرے۔ حکومت ہوتی ہے اسی لیے، حکومت اور کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ عوام کو تحفظ ادا کرے، ان کے جان کی، ان کے مال کی حفاظت کرے۔ تو حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ عام شہریوں کی جائیدادوں کی بھی حفاظت کرے اور وہ وقف کی جائیدادوں کی بھی حفاظت کرے۔ حفاظت والا رول اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کے آگے نہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وقف کی حفاظت میں وہ جو رول ادا کر سکتے وہ کرے۔ ظاہر ہے کہ میری اپنی جائیداد پر اگر کوئی دستدرازی کرے گا تو میں حکومت پر بھروسہ نہیں کروں گا، میں اپنے طور پر بھی حفاظت کروں گا، اور حفاظت کے جو دستوری ذرائع ہیں وہ سارے استعمال کروں گا۔ اسی طرح سے وقف کی جائیداد کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کو اپنے طور پر پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں وقف والنٹیئرز ہونے چاہیے، بڑے پیمانے پر وقف والنٹیئرز کی ایک پوری تحریک برپا ہو جائے۔ ہر علاقے میں گروپ بنے وقف والنٹیئرز کا، جو یہ دیکھیں کہ وقف کی کون کون سی زمینیں ہیں جن پر دوسروں کا قبضہ ہے، وقف کی وہ کون کون سی زمینیں ہیں جن کا غلط استعمال ہو رہا ہے، وقف کی وہ کون کون سی ضرورتیں ہیں جن پر غیر قانونی طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ وقف کے سلسلے میں وہ جائزہ لیں، سروے کریں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے سلسلے میں قانونی کارروائی کریں، قانونی چارہ جوئی کریں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 میں وامسی کے نام سے wamsi.nic.in یہ وقف ایسٹ مینجمنٹ سسٹم آف انڈیا، اس نام سے ویب سائٹ بنائی گئی۔ اس ویب سائٹ میں یہ سہولت ہے کہ اگر آپ کو کہیں دیکھتے ہیں آپ کہ وقف کی فلاں جائیداد خطرے میں ہے، یا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یا اس پر ناجائز قبضہ ہے، آپ اس پر جا کر کمپلین درج کیجیے، شکایت درج کیجیے۔ حکومت پابند ہے اس پر ایکشن لینے کی۔ تو بڑے پیمانے پر وقف والنٹیئرز ہوں، وہ جائزہ لیں، وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور وہ قانونی چارہ جوئی کریں، شکایت درج کرائیں۔ یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرات، وقف یہ ایک امانت ہے جو ایک نسل سے اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ اس امانت میں خیانت وہ بہت بڑا جرم ہے۔ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے تب بھی بہت بڑا جرم ہے، خود اپنوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، مسلمانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے تو وہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اگر مسلمانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے تو اس لحاظ سے بڑا جرم ہے، اور بڑا جرم ہے کہ وہ تو اس کے امین ہے، اگلی نسل نے ان کے حوالے کی ہے۔ تو وقف کے سلسلے میں مسلمانوں میں یہ بیداری پیدا کی جائے کہ وقف امانت ہے، اور یہ اس کا صحیح استعمال یہ ان کی دینی ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں نے وقف کی زمینیں اپنے نام الاٹ کر لی ہیں، جو لوگ وقف کی زمینوں کو کرائے پر لیے ہوئے ہیں، وہ سب اس بات کے بارے میں سوچیں کہ کیا واقف کی جو منشا تھی، وقف کرنے والے نے جس مقصد سے وقف کیا تھا، اور وہ جو کرایہ دے رہے ہیں
وہ جو اس کو لیز پر لے کے وہ جو اس کا استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ اس منشا کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ بڑی خیانتوں کے مرتکب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دین کا تحفظ فرمائے، ہماری دینی اداروں کا تحفظ فرمائے، ہماری جائیدادوں کا تحفظ فرمائے، ہمارے جان و مال کا تحفظ فرمائے، اور ہمیں دین پر عمل کرنے اور جو امانت ہمارے حوالے کی گئی ہے اس کا حق ادا کرنے اور اس میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔